إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللہ رب العزت نے اس آخری امت پہ وہ انعامات فرمائے ہیں جو اس سے قبل کسی امت پر نہیں کیے. کہ اگر اس امت کی طرف پیغمبر بھیجا تو وہ پیغمبر جو سید و کلد آدم خاتم النبیین نبی التوبہ نبی الرحمہ اگر کتاب و تاریخ تو وہ
جو تا قیامت باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ باقی جتنے پیغمبر بھیجے گئے، جب پیغمبر دنیا کے گئے معجزات بھی اٹھا لیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے اور آپ کا معجزہ اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ اگر شریعت اتاری تو وہ شریعت جس کے اتارنے کے بعد اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ پہلی کسی شریعت کے متعلق یہ اعلان نہ ہوا، اس شریعت کے متعلق ہوا جو اس آخری امت کے لیے اتاری گئی۔ حتیٰ کہ یہودیوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، صحیح البخاری میں ہے کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، اگر ہمارے اوپر اتاری جاتی ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کے طور پہ مناتے۔ پھر کہا آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، تم تو اپنے پاس سے اس دن کو عید کا دن بناتے نا، تو ہماری شریعت میں اور ہماری کتاب میں یہ آیت اتاری ہی اس وقت گئی کہ موقع عید کا تھا، یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حج کے ساتھ عید ہوتی ہے، عرفہ کا دن تھا، اور اللہ کے فضل سے حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفہ کا دن جمعہ کے دن تھا۔ کئی مواقع جمع یوم عرفہ، یوم الجمعہ اور عید کا موقع جمع اس وقت ہے۔ پھر ایسی شریعت کہ کامل اکمل مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس شریعت کو یہ شرف بھی بخشا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت قرآن کریم کی شکل میں اور آپ کی حدیث سنت سیرت کی شکل میں محفوظ کر دی گئی، اس طرح محفوظ کر دی گئی کہ دیکھیں آپ کو دنیا سے گئے 14 صدیاں بیت رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیا ہے وہ بھی محفوظ ہے، کہ آپ نے تشہد میں یہ انگلی ہلائی ہے، تو یہ انگلی ہلانا بھی کتب حدیث میں درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز کے اندر جو کچھ آہستہ آواز سے پڑھا ہے وہ بھی محفوظ ہے کہ وہ کیا پڑھا، جو اونچی آواز سے نہیں پڑھا۔ اللہ اب جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس آخری امت پہ اس طرح کے انعامات کیے، اور ان انعامات کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ تم خیر امہ، اور تم بہترین امت ہو، بہترین امت، کہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، کہیں امت وسطا، کہیں خیر امہ، اتنے زبردست قسم کے اعدادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آنے والی بڑی بڑی 70 امتیں ہیں، اور تم ان 70 امتوں کا تتمہ اور تکمیلہ ہو، لیکن تم
والے، مرتبے والے، مقام والے، فضیلت والے، اتنے زیادہ کسی امت کے حصے میں نہیں آئے۔ پھر اللہ نے یہ فضل بھی کیا کہ اس امت پر جو شریعت اتاری، محنت تھوڑی اجر زیادہ، محنت تھوڑی اجر زیادہ، یہ بھی انعام کیا تھا، محنت تھوڑی اجر زیادہ۔ یہود و نصارہ کے لیے جمعہ کا دن منتخب کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، یہودیوں نے اس کی جگہ ہفتے کو قبول کیا، نصرانیوں نے اتوار کو قبول کیا، لیکن ان کے لیے پورا دن پابندی لگ گئی کہ بس عبادت کاروبار کوئی نہیں کرتا۔ اس امت کو جمعے کا دن ملا، انہوں نے قبول بھی کر لیا، تو ان پر سارا دن پابندی نہیں لگی کہ تم نے سارا دن کاروبار نہیں کرنا، عبادت ہی کرنا ہے، نہیں۔ قرآن کی آیتیں ہیں، ہاں جب خطبے کا وقت تو کاروبار چھوڑ کے آ جاؤ خطبے کے لیے، لیکن جب نماز جمعہ ادا کر لو پھر جاؤ تجارت کرو، مزدوری کرو، ملازمت کرو۔ قرآن میں جا محنت تھوڑی اجر زیادہ، عمل تھوڑا اجر زیادہ تھا کہ صحیح البخاری میں آپ نے اس کی مثال دی، فرمایا تمہاری پہلی امتوں کے ساتھ مثال یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ایک شخص مزدور رکھتا ہے، انہیں کہتا ہے صبح دن چڑھنے سے لے کے دور تک تم نے کام کرنا ہے اور ایک کی رات مزدوری دوں گا۔ وہ دور تک کام کر کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ دوسرے مزدور رکھتا ہے، ان کو بھی ایک کہتا ہے دور جیسا تک تم نے کام کرنا ہے، قرات دوں گا۔ اب ان کا بھی وقت لمبا بنتا ہے، وہ بھی کر کے چلے جاتے ہیں، قرات ملتا ہے انہیں۔ فرمایا پھر وہ شخص کہتا ہے لو جی اب جو تھوڑا سا دن رہ گیا نا عصر سے مغرب تک تم مزدوری کرو، ایک قرات کی بجائے 2 قرات ملیں گے، وقت تھوڑا قرات 2۔ فرمایا یہ مثال ہے یہودوں نصارہ کی اور تمہاری، کہ یہودیوں نے یوں سمجھو صبح سے لے کے دور تک کام کیا، ایک قرات، یہ بھی ان کی بات ہے جو اس وقت اپنے دور میں اپنی شریعت پر رہے عمل کرنے والے، جو اس وقت کے مسلمان، جو دوسرے ہیں جو آپ سے کی بیعت کے بعد ایمان نہیں لائے تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا، اس کی علیحدہ مثال بھی ہے۔ بہرحال انہیں ایک قرات مل گیا، نصرانیوں نے زور سے اثر تک کام کیا، ایک قرات ملا، وہ بھی وہ جو باعمل تھے۔ اور میں یہ امت اب ان کو عصر سے مغرب تک وقت ملا ہے، عصر سے مغرب تک، بھائی تصویر نہیں، اس کو منع کر دی، یہ کبیرہ خطر نہیں بھائی۔ اب اس آخری امت نے کام کیا عصر سے مغرب تک، ٹائم تھوڑا ہو گیا لیکن اجر دگنا ملا، 2 قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے فرمایا، یہود و نصارہ نے اعتراض کیا، یا اللہ یہ کیا، ہماری محنت زیادہ، وقت لمبا اور ایک قرات، ان کی محنت بھی تھوڑی اور وقت بھی تھوڑا، 2 قرات، یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا جو تم سے اجرت طے کی تھی وہ کم تو نہیں کی؟ کہتے ہیں نہیں کم تو نہیں کی۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر وہ میرا فضل ہے جس کو مرضی دوں، سبحان اللہ، انہوں نے میں نے ٹائم تھوڑا دیا ہے پر اجر زیادہ دیا، وہ میرا فضل، تمہارا حق تو نہیں نہ مارا، تم نے جو طے کیا تھا تمہیں دے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے اتنے انعامات اس امت پہ جو اور کسی پہ نہیں ہوئے، پر سوال یہ ہے کہ آج یہ امت مسلمہ، یہ امت وسط، یہ خیرہ امہ، انعامات والی امت، اعدادات والی امت، تکریمات والی امت آج زوال کا شکار کیوں ہے؟ اتنے انعامات اللہ نے کیے پر آج امت زوال کا شکار کیوں؟ کہ آج دوسرے غالب ہو گئے، وہ سازشیں کر رہے ہیں، مسلم امہ آج سازشوں کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔
یہ امت آج پریشان حال کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے قرآن کریم میں دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے بنو اسرائیل ایک بہت بڑی امت کی حیثیت سے آباد تھے، ان پر اللہ نے بہت سارے انعامات کیے تھے. چلو اتنے نہ سے جتنی ساری امت میں کیے، ان پہ بھی بڑے انعامات کیے، احسانات کیے، مرتبہ بھی انہیں بڑھا دیا. لیکن آخر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معذور کر دیا. منصب امامت سے، سیادت سے، قیادت سے اللہ نے انہیں معذور کر دیا، پیچھے ہٹا دیا. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معذور کرنے کے اسباب بیان کیے. وہ سورہ بقرہ آپ پڑھیں تو پہلے پارے میں تقریباً جہاں ربع اول پہلے پارے کا ختم ہوتا ہے، وہاں سے تقریباً اخیر سپارے تک وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسباب بیان کیے کہ انہیں معذور کیوں کیا ہے. وہ سارا مضمون یہی ہے تقابلی، کہ اللہ انعام کرتا رہا، وہ ناشکری کرتے رہے. آخر حالات ایسے بدل گئے کہ وہ امت جس کے بارے اللہ نے پہلی امتوں میں سے یہ اعلان کیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پھر وہ وقت آیا کہ اعلان کیا ہوا کہ کہیں قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہیں انہیں بندروں میں تبدیل کیا گیا. کہیں اعلان ہوا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بندر ہی نہیں خنزیروں میں بھی بدلا گیا. کہیں ان کے متعلق پھر اعلان ہوا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، وہ قوم جسے فضلتکم علی العالمین کا اعزاز ملا تھا، نبیوں کی زبانی ان پہ پھٹکار اتاری گئی. اللہ نے وہ سارے اسباب بیان کیے کیوں ایسے ہوا. کہ ہم نے انعامات کیے تھے، انہوں نے شکری شروع کر دی رفتہ رفتہ. پیغمبروں کی ماننے کی بجائے پیغمبروں کو شہید کرنا شروع کر دیا. آسمانی کتابوں کی اطاعت کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی مرضی سے ڈالنا شروع کر دیا. آخرت کا فکر کرنے کی بجائے انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا جنت میں ہم نے نہیں جانا تو اور کس نے جانا ہے. لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہ اسباب بنے کہ آخر انہیں منصب سیادت سے، قیادت سے، امامت سے معذور کر دیا گیا، اور یہ آخری امت بہت سارے اضافی انعامات اعزازات کے ساتھ ان کی جا کھڑی کر دی گئی. تو اللہ نے ساتھ خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قوم من حیث القوم کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ کے ہاں قوم من حیث القوم کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ بنو اسرائیلوں، بنو اسماعیلوں، کچھ اور ہوں، قوم من حیث القوم کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے ہاں. اللہ نے خبردار کر دیا. اللہ کے ہاں یہ کوئی درجہ نہیں کہ نواب زادہ ہے، شیخ زادہ ہے، پیر زادہ ہے، صاحب زادہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں یہ بھی کوئی بات نہیں کہ پیغمبر زادہ ہے. یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں حقیقت 14 صدیاں پہلے انعامات کر کے اعزازات دے کے خبردار کیا کہ یہ سارا کچھ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک تم اس دین پہ مضبوط رہو گے جو تمہارے اوپر اتارا گیا ہے. اللہ نے اس وقت خبردار کر دیا تھا جب بنو اسرائیل کو معذول کر کے سیادت و قیادت کے منصب سے ہٹا کے اس آخری امت کو لایا گیا، تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اب تم بھی اس وقت تک اعلیٰ رہو گے جب تک اس دین پہ رہو گے جو میں نے اتارا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ ہو. بڑا جامع لفظ ہے یہ، اعلیٰ ہو، ارفع ہو، اونچے ہو، بہتر ہو. لیکن کب تک؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو آج سوال کیوں آ گیا؟ اللہ اکبر. جس وجہ سے کمال ملا تھا وہ وجہ ختم ہو گئی تو سوال آ گیا. اس وجہ سے کمال ملا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے شروع ہوئے، اللہ کا دین لے کے اکیلے شروع ہوئے.
اس وقت جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ملے وہ ایک سے بڑھ کر ایک مومن، متقی، پرہیزگار، مخلص، عقیدے میں مضبوط، کردار میں اعلیٰ، گفتار میں سچے اور کھرے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ اکیلے کام شروع کر رہے ہیں اور ہر طرف سے شدید مخالفت ہے۔ سب سے پہلے آپ کے رشتہ داری مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے، سگے چچے نے گالیاں دی، تبت یدا ابی لہب کی شکل میں قرآن اترا۔ سخت ٹکراؤ، سخت مخالفت، مکے میں لات منات عزا ہبل کے پجاری دشمن بن گئے۔ مکی دور کے اندر بھی دور بیٹھے ہوئے یہودی بھی صلیبی بھی پوری شاہ دیتے رہے کفار مکہ کو۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی یہ ٹکر بڑھتی چلی گئی، لیکن یہ مخلص اتنے تھے، مومن اتنے تھے، مضبوط اتنے تھے کہ رفتہ رفتہ رکاوٹیں ختم ہوتی گئیں، اور وہ جو طاقتیں تھی، بڑی بڑی سپر طاقتیں، رفتہ رفتہ اونٹے منہ زمین پہ گرتی گئی۔ کبھی کیسر، کبھی کسرا، اور بڑی بڑی طاقتیں، اللہ اکبر، اونٹے منہ زمین پہ گرتی گئی۔ اسلام دنیا میں غالب ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ ایمان میں اتنے اعلیٰ تھے کہ وہ وقت آ گیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک دفعہ ایک خلیفہ کے دور میں بادل آئے، چمکے گرجے، برسے نہیں، واپس جانے لگے، تو وہ مسلمانوں کا خلیفہ جاتے ہوئے بادلوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، اے بادلوں پھر کیا ہے، تم آئے ہو، گرجے ہو، چمکے ہو، برسے نہیں ہو، جاؤ زمین کے جس ٹکڑے پہ جا کے بھی تم برسو گے، اس سے جو پیداوار اگے گی، وہ اس پیداوار کا ایک حصہ ہمارے دارالخلافہ میں آئے گا۔ اس سے واضح کیا ہو رہا ہے؟ پوری زمین پہ اسلامی خلافت کا انتم العالمون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کی کتاب آج بھی اسی طرح سچی ہے جس طرح اس وقت سچی تھی۔ بات یہ ہے ہم وہ مومنین نہیں رہے۔ آج دعوے، آج اللہ اکبر بول، نعرے، آج نسبتیں بڑی اونچی، بڑی عالی شان، لیکن عقیدہ و عمل میں ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ جب وہ کمال نہ رہا جس کی وجہ سے خیر امت کا شرف ملا تھا، تو زوال آ گیا۔ یہ ہے وجہ۔ آج ہم ذرا ٹھنڈے دل سے غور تو کریں کہ مجموعی طور پہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بڑے بڑے دینی اور مذہبی لوگوں نے بھی دین کو ثانوی حیثیت دے رکھی ہے۔ بے دین تو ہے ہی بے دین ہے، جنہوں نے دین کو کچھ بھی نہیں سمجھا، ان کی بات ہی نہیں ہم کرتے۔ جن کو صرف کلمے کے پتہ ہے، بس وہ بھی سیدھا پڑھنا آتا بھی ہے تو نہیں آتا، ان کی تو بات ہی چھوڑو نا، کہ جو بالکل بے دین ہے، یعنی بے نماز، بے روزہ، بے حج، بے زکوٰۃ، صرف کلمے پڑھا ہے، وہ بھی صحیح طرح پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، ان کو تو چھوڑو، ان کا میں نام نہیں دیتا۔ جو مسجدوں میں آنے والے دینی مذہبی لوگ سمجھے جاتے ہیں، اکثر امور زندگی میں انہوں نے بھی دین کو ثانوی حیثیت دی ہے، ثانوی، اولین حیثیت نہیں ہے، ثانوی، اولین حیثیت نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر ہم مالی معاملات میں دیکھتے ہیں، ایک شخص اگر اللہ کی راہ میں ماہانہ کہیں 1000 روپیہ خرچ کر رہا ہے نا، 1000 روپیہ، معمولی کاروبار میں چڑھاؤ سے اتار آ جائے، چڑھاؤ سے کیا آ جائے؟ اتار چڑھاؤ دونوں چلتے ہیں نا، چڑھاؤ سے کیا آ جائے؟ اتار۔ وہ یہ نہیں کرے گا کہ چلو میں یومیہ 5 کلو دودھ لیتا ہوں تو میں اب 2.5 کلو پہ آ جاؤں، لیکن جو دینی کام ہے وہ چلتا رہتا نہیں، اس کو سب سے پہلے روٹی والی مسجد کی پرچی نظر آئے، وہ خادم کو، امام کو، خطیب کو سب سے پہلے جواب دے گا، جناب ذرا وقتی حالات خراب ہیں، لہذا وہ اس دفعہ پرچی نہیں بھیجنا۔ غلط کہہ رہا ہوں، آپ کا بھی بات ہے، میرا بھی بات ہے، اس میدان میں سب سے پہلے یہ نہیں کہ وہ کوئی دنیاوی کام کر لے، کوئی گل چھڑے کام کر لے، نہیں،
کہ چلو حالات سخت ہوئے ہیں، چلو کل چھڑے تھوڑے سے کام کر لو. جو ہفتے بعد گھر چھوڑ کے باہر کہیں کھانے پینے جاتے ہیں نہیں جاتے. بہت سارا ہمارا معاشرہ روپیہ اس پہ لگا رہا ہے، کیا ہوٹلیں صحیح سے نئی جگہ. وہ یہ نہیں سوچتا کہ چلو آسرا تانگ ہو گیا، دودھ کم کر دو، 5 کلو کی جگہ 2.5 کلو لگا لو، چلو کام چل ہی جائے گا. چلو دین والا کام چلتا رہتے ہیں. لیکن نہیں جی، سب سے پہلے وہ دین چھوڑے گا. سب سے پہلے مسجد کی پرچی بند ہوگی، مدرسے کی بند ہوگی، کسی ربائی تنظیم کی پرچی بند ہوگی پہلے سب سے. باقی چیزیں تو اس وقت چھوڑے گا، بلکہ حتی امکان وہ باقی چیزیں چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوگا. قرض اٹھائے جائے گا لیکن اپنے گلچھڑے نہیں کام کرے گا، اپنا معیار زندگی نیچے نہیں آنے دے گا. قرض اٹھائے گا، وہاں نہیں تبدیلی آنے دے گا، محسوس بھی نہیں لوگوں کو آنے دے گا قرآن سہن کے حوالے سے. چلو کوئی بات نہیں، کچھ نیچے آگے نہیں، وہاں نہیں. جو ہی حالات سکتوں کے سب سے پہلے کیا ہوگا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا نا، اللہ کی راہ میں وہ بند کرے گا. اب قاعدہ آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک صرف واقعات بڑے، ایک صرف پیچھے جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو کاروبار متاثر ہوئے، واقعی متاثر ہوئے، ہم کہتے ہیں متاثر ہوئے. لیکن ہم نے دیکھا لوگوں کے عام امور زندگی نہیں بدلے ان حالات میں. وہ صرف جو بہت متاثر ہوا اس کے بدلے، ورنہ عام لوگوں کے نہیں. تقریباً لوگوں نے اپنا معیار اسی طرح رکھا تقریباً. لیکن ہوا کیا، ہمارے محلے کا واقعہ ہے. مسجد کے خادم ایک امیر کبیر آدمی کے پاس گئے، جن لوگوں کو جلدی کی فرق بھی نہیں پڑتا. کئی ایسے کاروبار ہیں 2-4 مہینے کی خرابی ان کو کچھ نہیں کرتی، انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا. وہ ان کے پاس وہ مسجد کی پرچی لینے کے لیے گیا، مختصر بھی پرچی تھی. تو وہ دیکھتے ہی نا اس کے گلے ہی پھٹ گئے. وہ جو فیکٹری کے مالک تھے گلے پھٹ گئے. کہتے ہیں لو مجھے کھانے کو زہر نہیں مل رہا تو پرچی لینے آ گیا. اسی طرح مجھے کھانے کو زہر نہیں مل رہا تو پرچی لینے آ گیا. تمہیں پتا رہا کیا ہے؟ یہ ہماری اس وقت حالت ہے دینی لوگوں کی. بڑے دینی آدمی دیکھو کہ سب سے پہلے ہمارا نظر دین پہ ہی کرتا ہے. اسی طرح کوئی ہنگامی موقع بن جائے ہم نماز چھوڑ دیں. نمازی بھی بے نماز بن جاتا ہے. خوشی کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں نمازی بے نماز بن جاتا ہے. کوئی بیمار ہو گیا تب بھی، حالانکہ ڈاکٹر کا اثر تب ہونا ہے جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا. ڈاکٹر کو بھی تب سمجھنا ہے. لیکن ہم ہسپتالوں میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، نمازی بے نماز ہو جاتا ہے، مریض ہسپتال داخل ہو جائے گا. یہ ہماری عادت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے دین کو دوسرا درجہ دیا ہوا ہے، ثانوی حیثیت. ثانوی دیکھا سکول بند ہے بچوں کی پڑھائی میں تو پھر کہا چلو مسجد ہی بیچ دو. پہلے نہیں، ثانوی دینی لوگوں کی بھی عادت. کہتا جب ہمارے مدرسوں کا سال شروع ہوا نا، مدرسے کھل گئے تھے، اللہ کی کوئی نہیں تھے، اسکول بند تھے ابھی. اب مدارس میں اب بڑا داخلہ ہو گیا شروع میں. تو اسکول بند تھے، لوگ پریشان تھے کہ بچے گھر میں تنگ کرتے تھے، انہوں نے مدرسے کار کروا دی. جو ہی اسکول کھلے نا، کرمو کرمی کون کریا، بہت سارے مدرسے تو آدھے سے زیادہ خالی ہو گئے. وہ بچے دوبارہ اسکولوں میں دوبارہ. چلو کئی مدرسوں پہ اللہ کا فضل رہا، ہمارے مدرسے میں وہ کمی نہ آئی، لیکن بہت سارے مدارس میں تھوڑی بات ہمارے مدرسے میں بھی آئی. وہ جناب اپنے اپنے اداروں میں واپس ہو گئے. وہ تو یہ علیحدہ بات ہے کہ دوبارہ بالکل بند ہو گئے، پڑھائی کو دے. لیکن ثانوی ایسی ہے تمام امور زندگی میں. آپ دیکھیں دین کو ہم نے ثانوی حیثیت دی ہے دینی لوگوں نے بھی. تو پھر سوال دیا ہے تو اور کیا ہوگا؟ سوال دیا ہے تو اور کیا؟ اسی طرح اس کی ایک اور مثال سمجھے. آبادیوں کی آبادیاں ایسی ہیں 200-200 گھر، 400-400، 500-500 گھر، لیکن کسی مکتب فکر کی کوئی مرکز نہیں. میں آپ کو مسلمانوں کے ملاقات ایسی ایسی آبادیاں اب بھی موجود ہیں. 500-500 گھر، 200-200، 400-400 گھر، لیکن مسجد کوئی نہیں. ایک ایک بندے نے اپنا گھر بنا لیا ہے، لیکن وہ 500 گھر مل کے ایک مسجد نہیں بنا سکتے. حتیٰ کہ اگر کسی کو جذبہ پیدا ہو ہی گیا ہے تو اس کی کوشش کے باوجود بہت تھوڑی مسجدیں ہیں جو مقامی طور پہ بن جائیں. ورنہ مسجد کیسے بنتی ہے کہ جس کو جذبہ پیدا ہو گیا ہے
وہ جگہ لینے کے لیے پھر تعمیر کرنے کے لیے خیبر کا کراچی مسجد میں چندہ مانگتا ہے جا کے، بھائی ہم نے اپنے گاؤں میں یا فلاں بلے میں مسجد شروع کر دیے، تعاون چاہیے، مہینے لگا کے اس کے جا کے پیسے پورے ہوتے ہیں، پھر مہینے لگا کے تعمیر کا سلسلہ، پھر بہت ساری مسجدیں تو وہ اللہ وہ عرب معاونین کو جزائے خیر دے، وہ جو ادارے بنے ہوئے تھے ان پر بھی اب سختی آ گئی، ورنہ انہوں نے بہت ساری مسجدیں بڑی بڑی آبادیوں میں بنا دی۔ مقامی لوگ مسجد نہیں بنا سکتے، 200 گھر ہے، ہر بندے اکیلے کے لیے اپنا گھر بنایا، لیکن وہ 200 گھر مل کے اللہ کا گھر نہیں بنا سکتا۔ کیا ایسا نہیں؟ کیوں؟ ثانوی حیثیت ہے ہمارے لیے مسجد کی، اپنا گھر پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، پہلے آپ نے مسجد بنائی ہے، آپ نے گھر اپنے بعد میں بنائے ہیں، آپ کو بھی گھر کی ضرورت ہے۔ کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، مسجد بن گئی ہے، اور اپنے گھر کا انتظام بعد میں ہوا۔ یہاں 200 گھر 500 گھر مسلمانوں کے مسجد بنی، اور اگر کسی کو جذبہ پیدا ہو ہی گیا ہے تو مسجد خیبر سے کراچی تک چلا ماں، یہ حالات ہے۔ ثانوی ہے، دوسرا درجہ دیا ہوا ہمیں دینی لوگوں نے۔ حتیٰ کہ میں تو ایک واقعہ اکثر جگہوں پہ سناتا ہوں، حافظ آباد کے قریب ایک بڑا گاؤں میں وہاں گیا، مغرب کے بعد فرض تھا، پہلے پہنچ گیا تو ڈیرے پہ چودھری صاحب نے بٹھا لیا، بڑے دینی آدمی جو چودھری صاحب کی ماشاءاللہ مجھ سے بڑی داڑھی اور بڑے دینی، بڑے نمازی اچھے، اور وہ مجھے شروع ہو کے تعارف کروانے، جی اللہ کا بڑا فضل ہے، ایک بیٹا امریکہ ہوتا ہے، ایک بیٹا فلاں جگہ ہوتا ہے، ایک بیٹا یہاں یہ زمین اس نے سنبھالی ہوئی ہے، ایک بیٹے کی ادھر ہی فیکٹری ہے وہ چلا رہا ہے، سب کچھ ہے۔ شروع ہو کر مجھے کہنے لگے کہ یہاں سے وہ جو نظر آ رہا ہے نا جگہ وہاں تک ادھر زمین ہماری ہے، ادھر وہ جو دیوار نظر آ رہی ہے وہاں تک زمین ہماری ہے۔ شروع ہو گئے، میں سنتا رہا بڑے آرام سے۔ وہ جب اذان ہونے کا وقت ہوا تو مسجد کی طرف چل پڑے نا، تو ڈیرے کے ساتھ ہی مسجد ہی جان درست تھا، تو جب میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا تھا تو کویت کی تحقیق لگی ہوئی مسجد کے دروازے پر کہ مسجد کویت کی طرف سے بنی ہے۔ میں تو نہ رہ سکا، میں نے کہا یہی ہے نا کہ آئندہ نہ بلائے کہ نہ بلائے، حق میں بول کے آتا ہوں، میں نے کہا حق بول نہیں بولنا، میں نہ رہ سکا دراصل۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو بڑا تعارف کروایا گیا ہے جی، ادھر وہاں تک زمین ہماری ہے، ادھر وہاں تک زمین ہماری ہے، ادھر وہاں تک زمین ہماری ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک جاپان میں ہے، کہ ادھر زمین سے بھاگے ہوئے ہیں، لیکن میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ مسجد نہیں بن سکی، چودھریوں سے بھی نہیں بن سکی، مسجد کویت کے چندے سے بنی گئی ہے۔ میں تو کھینچا چھڑا، یہ حالت ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ اس کے مقابلے میں اللہ اکبر، اللہ رحمتیں کرے مولانا حکیم محمود رحمہ اللہ پہ، جنہوں نے مسجد مکرم بنائی ہوئی ہے شہر میں بہت بڑی، انہوں نے افتتاح جب کیا نا، افتتاح تو انہوں نے امام کعبہ کو بنایا، میں اس وقت موجود تھا، امام کعبہ کو انہوں نے خطبہ رکھا، اس وقت امام کعبہ شیخ سبیل رحمہ اللہ تھے، وہ باقاعدہ آئے، انہوں نے خطبہ دیا، ہمارے استاد محترم شیخ امین محمدی حفظہ اللہ نے ترجمہ کیا، تو باقاعدہ پروگرام ہوا، تو خطبے کے بعد نا، یعنی کہ اس وقت لوگ ان کو بلاتے تھے عموماً چندے کے لیے، خطبہ کے بعد نا وہ امام کعبہ نے کہا ہاں جی یہ آپ نے بڑا لمبا چوڑا کام شروع کیا ہے، کوئی ہماری خدمات کی ضرورت، انہوں نے اپنے عربی زبان میں ان سے پوچھا کوئی ضرورت تو بتلائیں، حکیم محمود رحمہ اللہ نے جواب میں کہا ہم نے تو صرف آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کعبے کے امام ہیں، مدد اللہ سے لینا ہے، آپ سے چندہ نہیں ہم نے لینا، ہم نے آپ کو چندے کے لیے نہیں بنایا، ہم انشاءاللہ یہاں مقامی مسجد بنائیں گے۔ لو جی ان کا اتنا توقع اور اتنا جذبہ، اتنی بڑی آج مسجد، اور آج ان کا لفظ جگر ہی وہاں خطبہ دے رہا ہے، اور شہر کی سب سے بڑی دولت اس وقت وہاں موجود ہے۔ لو جی حکیم محمود رحمہ اللہ کا اتنا مخلصانہ جذبہ کہ ان کو کسی کے آگے پھر ہاتھ پھیلانے ہی نہیں پڑا، لوگ آتے آتے گئے ہیں اور مسجد بنتی گئی ہے، عالی شان اس وقت مسجد بنی ہے، محلے کی دوسری مسجد بھی نہیں ان کو جانا پڑا چندے کے لیے، دوسرے شہر تو دور کی بات ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج حالات بھی اس طرح کے ہیں کہ ہر گھر والا اپنا گھر بنا کے پھر اس کو چلاتا بھی ہے،
ایک گھر والا وہ گھر چلاتا بھی ہے، گھر کے اندر آج خصوصاً یہ جو کالونیوں کے اندر سٹی ہو گیا، کنال بھی ہو گیا، اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں تو ایک گھر کے اندر 4 ملازم بھی ہوتے ہیں، 5 بل بھی زیادہ آتا ہے۔ پھر صرف ہمارے عام علاقوں میں تو بل ہو گیا بجلی کا اور گیس کا بس، لیکن ان آبادیوں کے اندر 6 بل ہیں، پولٹری کا بھی بل آتا ہے، سیوریج کا بھی بل آتا ہے، اور بھی بڑے کھیتوں کے بل آتے ہیں، 6-7 بل، لیکن وہ ایک بندہ سارا کچھ اٹھاتا ہے، لیکن 200 گھر مل کے مسجد دیکھ رہا جاتے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے۔ بہرحال ہم نے دینی لوگوں نے بھی دین کو ثانوی حیثیت دی ہوئی ہے، ثانوی حیثیت دینی لوگوں نے بھی۔ تو پھر زوال نہ ہے تو اور کیا؟ ایمان ہمارا کمزور، توکل ہمارا کمزور، دنیا کا نقصان ہمیں سامنے نظر آ رہا ہو، وہ خواہ حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ یہ کرونا کا چکر میرے نزدیک تو کوئی حقیقت نہیں، بالکل نہیں، تو لیکن لوگوں کو مصیبت پڑ گئی، مسجدوں میں فاصلے ہو گئے، ماسک چڑھ گئے، پابندیاں ہو گئی، بڑا کچھ ہو گیا جناب۔ وہ عورت جس نے جہنم سے ڈر کے کبھی 10 منٹ کے لیے منہ نہیں چھپایا تھا، اس نے رات بھر دن ماسک چڑھا دیا۔ عورتوں کی عادت یہ تھی، ان سے پردے کی بات کرتے تو عورتیں کہتی لو یہ ہمارا تو دم گھٹتا ہے، حالانکہ جو پردہ ہے وہ چہرے سے فاصلے پہ ہوتا ہے، فاصلے پہ، اس سے دم گھٹتا تھا، اور پردہ کرنا بھی اس وقت تھا جب غیر محرم سامنے آئے، لیکن دم گھٹتا تھا، یا گھر سے باہر نکلتے وقت پردہ کرنا تھا، لیکن ماسک کی پابندی تو 24 گھنٹے ہوگی، گھر میں بھی کرو باہر بھی کرو، پہن کے ہی رکھو، پہنا ہے۔ اور تو جہنم سے بچنے کے لیے چہرہ نہیں چھپایا اور وبا سے بچنے کے لیے ماسک پہن لیا۔ جہنم سے بچنے کے لیے فاصلے نہیں کیے، کئی کام ایسے ہیں جہاں فاصلہ ضروری ہے۔ غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان فاصلہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ شریعت کا فیصلہ ہے، جہنم سے بچنے کے لیے فاصلہ چاہیے، نہ کندھے سے کندھا ٹکرائے، نہ آنکھ ملے، ہے جی، فاصلہ ضروری ہے۔ یہ فاصلہ تو لوگوں نے نہ کیا، مرد عورت جڑ کے کھڑے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے یہ فاصلہ نہیں کیا۔ کرونا سے بچنے کے لیے مرد کا مرد سے جیبر کا فاصلہ ہو، مرد کا مرد سے فاصلہ، عورت کا عورت سے، جہنم سے بچنے کے لیے مرد کا عورت سے نہیں فاصلہ۔ وہاں حالت کیا ہے؟ یہ دوست کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہے اور دوست کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہے اور گروپ فوٹو لیا جا رہا ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے فاصلہ نہ ہوا، وبا سے بچنے کے لیے فاصلہ ہوا، جہنم سے بچنے کے لیے پردہ ہوا۔ نقصان میں فرمایا تھا بے پردہ عورت جہنم میں جائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا جہنمی گروہ آپ نے بیان کیا، فرمایا پہلا گروہ ظالم حکمرانوں کا اور دوسرا جہنمی گروہ وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں۔ کیوں؟ لباس ادھورا ہے، باریک ہے، یا نامکمل ہے، یا تنگ ہے، پہن کے بھی ننگی ہیں، بے پردہ ہے، کہ لباس کو پہنا ہے، چہرہ ننگا، گردن ننگی، سینہ ننگا، بازو ننگے، پنڈلیاں ننگی، بہت سارے ملبوسات میں پیٹ بھی ننگا، لباس پہن کے بھی ننگی ہے۔ اور میں ایسی عورتیں جہنمی گروہ ہیں، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ لیکن عورت نے جنت لینے کے لیے پردہ نہ کیا، کرونا سے ڈرتے ہوئے ماسک چڑھا لیا۔ کیا ہے؟ تمام امور میں ہم نے دین کو ثانوی حیثیت دی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے تو کیا کہا تھا کہ تم اعلیٰ کب تک رہو گے؟ ان کنتم مومنین انتم الاعلون، اعلیٰ تم ہی ہو، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ مومن بنو، تم ہی اعلیٰ۔ لہذا مومن کی کامیابی، مومن کی ترقی، مومن کی رفعت، مومن کا غلبہ، مومن کی بلندی ایمان مضبوط کرنے میں ہے، عملی طور پہ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں ہے، شریعت کی پیروی میں ہے، سیرت کو اپنانے میں ہے۔ جتنا یہ ایمان میں، اسلام میں، دین میں، سیرت کی پیروی میں، سنت کی محبت میں آگے بڑھے گا، یہ اتنا ہی اعلیٰ ہوتا جائے گا، جتنا اس کا رو بھی بڑھے گا۔ اللہ نے جتنے وعدے کیے مشروط تھے، یہاں بھی فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین،
دوسرے مقام پہ فرمایا اُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ، میں تمہارا کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، میں تمہارا کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ لیکن آگے وجہ بیان کی، کیوں تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالوں گا؟ کہ وہ مشرک ہیں، تم مشرک نہیں ہو۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت آج شرک کی دلدل میں ڈوبی کہ نہ ڈوبی؟ ڈوبی۔ جس طرح لاکھ منات اللہ کے پجاریوں نے 360 بت کعبہ جیسی عمارتیں توحید میں نصب کر دیے تھے، کعبہ جیسی عمارتیں توحید اللہ کا گھر، وہاں کتنے بت نصب کر دیے؟ 360۔ آج کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے گروہ موجود ہیں جو 360 خداؤں کے قائل ہیں، کلمہ پڑھنے والوں۔ روب کہاں سے آئے؟ وہ روب کافروں پہ اس کا کیا پڑھنا تھا؟ یہ آپ اتنا مروب ہو گیا، یہ مروب ہونے والی بات ہی ہے کہ ایک وبا کے ساتھ ہمیں ایسا ڈرا لیا گیا کہ سب سے زیادہ نقصان دین کا کیا گیا ہے اختیار میں، سب سے زیادہ۔ دیکھو جب بہت کچھ کھل گیا تب بھی ہمارے حرمین بھی نہ آئے، سب سے زیادہ نقصان دین کا کیا گیا، سب سے زیادہ ایسا ڈرا دیا گیا۔ جب اللہ کا ڈر جو ہمارے دلوں میں نہ رہا تو ہر شاید ہی ڈر آ گیا۔ تم کو پتا ڈری ہوئی قوم کو اور جتنا مرضی ڈرا دو، اور ڈرا ڈرا کے اخیر کر دیا، اور اتنا ایمان کمزور ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے والا جو ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اللہ نے قرآن میں شان بیان کیا محمد کی، محمد کیا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ توبہ ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ۔ فرمایا اللہ کے گھروں کو صحیح معنوں میں وہ لوگ ہی بات کرتے ہیں جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ مضبوط ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ لیکن آج کے کلمہ گو کا حال کیا ہے؟ وہ جا رہا ہو بڑے خوشی سے جا رہا ہو، بلی راستہ کاٹ دے تو اوہ خیر نہیں ہے، یہاں سے بلی راستہ کاٹ گئی، تو بلی سے ڈر رہا ہے مومن ہو کے، کیا ہے؟ بلی چھوڑ کے 100 بلیاں راستہ کاٹ دیا، تجھے پرواہ نہیں چاہیے۔ آج کا مومن ہے وہ ہندوؤں والی چھوت چھات اس کے اندر آ گئی ہے۔ ہم تو اس پیغمبر کی امتی ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نپاکی کے ایام میں ہوتی ہوں، اور نپاکی کے ایام میں عورت ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے، نپاکی کے ایام میں ہوتی ہے، لیکن میں پانی پی کے نا اس طرح پیالے میں پانی پی کے ایسے رکھ دیتی تو اللہ کے پیغمبر وہ پیالہ اٹھا کے دیکھتے میں نے منہ کہاں لگایا ہے، آپ اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیتے۔ تو میں نپاکی کے ایام میں ہوتی، آپ نے تو چھوٹ چھات کی اس طرح نبی کی۔ پھر کہتی ہیں میں ہڈی اٹھا کے اس میں سے کچھ مخ چوس لیتی، ہڈی واپس برتن میں رکھ دیتی، وہ میری رکھی ہوئی ہڈی اللہ کے پیغمبر سے ہم اٹھا لیتے، اور جہاں سے منہ رکھ کے میں نے مخ کو کھینچا ہوتا وہی منہ رکھ کے اللہ کے نبی پھر باقی مخ کو کھینچ لیتے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نپاکی کے یہاں میں ہوں، نپاکی کے یہاں میں، اور یہاں بھی صرف ایک دوسرے کے جھوٹے سے تو بیماریوں کا ڈر ہے، جن لوگوں کی ہم نقلیں اتار رہے ہیں اللہ کی بنا وہ اس کے مقابلے میں وہ کچھ چاٹ رہے ہیں جو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ساری چھوٹ چھات صرف کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو منہ دوسرے کا لگ گیا، لیکن جو وحشیانہ زندگی ان لوگوں کی ہے اللہ کی بنا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہاں کوئی چھوٹ چھات نہیں۔ جس طرح بزرگوں نے بھی ایک بات کا اشارہ کر دیا، کتے گودیوں میں بٹھائے ہوئے، کوئی چھوٹ چھات اللہ۔ تو اس لیے یہ سارا کچھ ہمارے لوگوں میں آ گیا، تو یہ زوال کی اسباب ہے۔ پھر اسی طرح لڑنا دشمن سے تھا، کافر سے تھا، وہاں ہماری مونچھیں نیچے ہو گئی ہیں، ہندوؤں کے آگے مونچھیں نیچی اتنی دیر ہو گئی ہے، کشمیریوں کی مکوفتہ پہ عادت ہے، اتنے اسلامی ممالک، اتنی فوجیں، اتنے لشکر،
اتحادی فوجیں بھی کئی ملکوں نے بنائی ہوئی، کون آیا پر کشمیریوں کی مدد کرنے کے؟ فلسطین کی بھی۔ پھر کہتے ہیں زوال کیوں آ گیا ہے؟ آپس کی لڑائی میں ہم پیچھے اوپر کر گئے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بہن سے لڑ رہی ہے، محلے والا محلے والے سے لڑ رہا ہے، گلی والا گلی والے سے لڑ رہا ہے، وہاں کوئی معافی دینے کو تیار نہیں۔ بچھوؤں کی برات والا صاحب ہے کہ جس پہ ہاتھ رکھو وہ ڈسے ہی ڈسے، لیکن جب غیر مسلموں کی باری آتی ہے، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، ہندوؤں کی، وہ جس طرح کا مرضی کام کر جائیں، جس طرح کا مرضی کام کریں، وہ قرآن کی بے حرمتی کریں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، گستاخانہ کھاتے جائے کریں، ہم کسی کام کے نہیں، زیادہ سے زیادہ اتنے۔ اب پیچھے جب فرانس نے گستاخی کی تو زیادہ سے زیادہ ہماری ہمت اتنی ہے، وہ فرانسیسی صدر کی تصویر گلی پہ رکھ دی کہ جی اوپر سے گزرو جی۔ مزہ تو تھا، وہ کام کرتا جو محبت اور معاذ نے کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت امت کیوں زوال پذیر نہیں تھی؟ مسلمان مشرق میں چلتا تھا، کافر مغرب میں کامتا تھا، وہ ایمان میں مضبوط، توحید میں پختہ، سنت کی پیروی میں بہت آگے، سیرت کی اتباع میں بہت اعلیٰ۔ اتنا روب، اللہ اکبر، اتنا روب کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میدان سجا ہوا ہے، بدر کا معرکہ ہے، دائیں دیکھا تو وہ چونک رہا، بائیں دیکھا تو وہ چونک رہا۔ میں سوچ رہا ہوں شاید کیا مزہ ہوتا اگر دائیں بھی کوئی جوان ہوتا، بائیں بھی کوئی جوان ہوتا، لڑائی کا زیادہ مزہ آتا۔ میں تو دو چونگڑوں کے درمیان کھڑا ہوں، میں ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوں کہ کاش میرے دائیں بائیں کوئی جوان ہوتے تو اتنے سے دائیں والا کہتا ہے چچا جی ابو جہل کدھر ہے؟ میں نے کہا تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے پتہ چلتا ہے کدھر ہے، جس کی موت پہلے ہوگی وہ گرے گا پہلے۔ کیوں وجہ اس نے کیا بدلے؟ وجہ کیا ہے؟ مجھے اتنا پتا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے تو یہ نہ کیا کہ بس ابو جہل کی تصویر نیچے بتا کے اوپر سے گزرو، ہے غصہ ڈڈا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں ابھی اس کو جواب دے نہیں پایا تھا تو بائیں جانے والا بھی چونک رہا، چچا جی ابو جہل کدھر؟ وہ بھتیجے تو نے کیا کرنا ہے ابو جہل کا؟ کہتا کرنا کیا ہے؟ پتا چلا ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، اس کا کام تمام کرنا اور کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اتنے میں ابو جہل اپنی سمجھ سیدھی کرتا سامنے آ گیا، میں نے دونوں کو اشارہ کیا، وہ ابو جہل۔ ابن عوف کہتے ہیں وہ تو بچے کیا تھے، وہ تو عوام ہی تھی، وہ تو ایسے بڑھ کے بس اس وقت تک چھوڑا نہیں جب تک کافر گستاخ رسول کو زمین پہ گرا نہیں لیا، چھوڑا نہیں۔ یہ علاج ہو تو کس کو جرأت ہو کھا کے بنانے کی، کس کو جرأت ہو گالیاں دینے کی؟ آپس کی لڑائی میں تو ہم ایک بلشت زمین پہ لڑ کے نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہمارے قریب ادھر گاؤں گزرا ہوا، دو خاندانوں کی اتنی لڑائی، وہ دکان آج بھی اپنی جگہ موجود ہے اور دونوں طرف سے 20 افراد اپنے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، 20 افراد ایک دکان کی خاطر پر۔ آپس کی ہماری لڑائی کی یہ ہے۔ اس بات پر آج کا کلمہ پڑھنے والا نوجوان کلمہ پڑھنے والے پہ فائل کر دیتا ہے کہ یہ گاڑی بگا کے مجھ سے آگے گزر گیا ہے، ایسے ایسے واقعات موجود ہیں۔ اس وجہ سے نوجوان اکٹھے ہو کے ایک نوجوان کو سریے مار مار کے قتل کر دیتے ہیں کہ یہ میچ میں ہم سے جیت گیا ہے، جو لڑائی کی بات ہی کوئی نہیں۔ ان باتوں پہ ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ جائیداد کی تقسیم میں سگا بھائی سگے بھائی کے خلاف مقدمہ کیا ہوا ہے، اولاد بوڑھے باپ کو زندگی میں گریبان سے پکڑے ہوئے ہیں، حساب ہے ہمارا، ہمیں زندگی میں کون سا حساب؟ آپس کی لڑائی میں تو ہمیں باپ کا حیا نہیں، بھائی کو بھائی کا حیا نہیں، خون سفید ہو گیا ہے۔ لیکن کافر جو مرضی کریں ہماری مونچھیں نیچی ہیں تو بتلاؤ پھر زوال نہ آتا تو اور کیا ہوتا؟ وہ جو زوال سے بچے ہوئے تھے ان کا نقشہ قرآن نے کیا کھینچا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دیتے، کافروں میں بڑے سخت تھے، ان کا روب تھا، ان کا دبدبہ تھا، تو وہ مومن تھے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
اللہ کرے ہم بھی ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف صحیح معنوں میں پلٹ آئیں. ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہمارا کھانا پینا، کمانا، کاروبار کرنا، مزدوری، محنت، تجارت، ملازمت، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا سارا کچھ اللہ کرے اس سیرت کے مطابق ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تھی، اور اس شریعت کے تابع ہو جائے جو شریعت آخری پیغمبر پہ اتاری گئی تھی. اللہ کے وعدے آج بھی سچے ہیں. آج بھی احد کی طرح، بدر کی طرح، احزاب کی طرح آج بھی فرشتے جبریل کی قیادت میں میری اور تیری بدن کو اتر سکتے ہیں اگر ایمان اس طرح کا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروفیسر وقار صاحب فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کر. بیماروں کے لیے بھی کہا گیا ہے یا ربی لک الحمد کما